الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، انہیں اپنا مرید بناتے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بغیر کسی شرط کے اطاعت کرو اور بات مانو، ہم نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، ہماری کسی بھی بات پہ اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے ہیں، اس لیے ہمارے مرید ہمارے سامنے ایسے بیٹھیں جیسے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بات ایسے مانیں جیسے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ مرید کو اپنے شیخ کے سامنے، اپنے پیر کے سامنے ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے۔ مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے وہ حرکت دے، جیسے چاہے اس کے جسم کو الٹ پلٹ کرے، وہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی کسی بھی مرید کو اپنے شیخ پہ، اپنے پیر پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتیں شریعت کے مطابق ہیں؟ کیا شریعت میں ان باتوں کی کوئی گنجائش ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کی اطاعت بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی شرط کے کی جائے گی۔ آپ کے علاوہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت آنکھیں بند کر کے کی جائے، دلیل کے بغیر کی جائے، کسی شرط کے بغیر کی جائے۔ اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا سربراہ ایک انصاری کو بنایا، اور آپ نے اس لشکر کے ساتھ جانے والے لوگوں کو تاکید کی کہ وہ اپنے امیر کی، اپنے سربراہ کی اطاعت کریں اور اس کی ہر بات مانیں۔ کسی معاملے میں اس امیر صاحب کی ان لوگوں سے ناراضگی پیدا ہو گئی، یہ ان پہ ناراض ہو گئے، تو انہوں نے ان سے سوال کیا، کیا تم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگوں نے میری اطاعت کرنی ہے، میری ہر بات ماننی ہے؟ وہ کہنے لگے بالکل آپ نے کہا تھا۔ تو یہ امیر صاحب کہنے لگے کہ پھر تم یوں کرو کہ لکڑیاں جمع کرو۔ ان لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، پھر امیر صاحب نے آرڈر دیا کہ آگ جلاؤ، ان لوگوں نے آگ جلائی، تو یہ کہنے لگے کہ اس آگ میں کود جاؤ، اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اس آگ میں داخل ہونا چاہا، یہ سوچ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنے امیر کی بات ماننی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس آگ میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ اسی لیے پڑھا ہے، آپ کا دین اسی لیے قبول کیا ہے تاکہ ہم آگ سے بچ سکیں۔ معاملہ ایسے ہی رہا حتیٰ کہ آگ بجھ گئی اور امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے اس سربراہ کی بات مان کر آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی آگ میں جلتے رہتے، کبھی بھی اس آگ سے نکل نہ پاتے۔ جس کی بھی اطاعت کی جائے گی اس کی اطاعت ان امور میں کی جائے گی جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں، امام مسلم بھی اور امام احمد بھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کی اطاعت آنکھیں بند کر کے کی جائے، جس کی ہر بات کو قبول کیا جائے۔ آج والد صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، ان کی وہی باتیں مانی جائیں گی جو شریعت کے خلاف نہیں ہوں گی، اور ان کی ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہوگی اسے رد کرنا واجب ہے، اور
اسے نہ ماننا ضروری ہے۔ جو مانے گا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، وہ اپنے پیر اور اپنے ولی اور اپنے عالم دین کی بات کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پہ مقدم کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو اپنے پیر کی بات کو وہاں پہ مان لینا جہاں پہ وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو، پیر کی بات کو اللہ کے رسول کی بات پہ فوقیت دینا ہے، اس سے بلند کرنا ہے، اور قرآن اس سے روک رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 31 میں، اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے، عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، جبکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ جب عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، عیسائی تھے، آپ کے پاس تشریف لائے، ان کی گردن میں سونے کی سلیب تھی، آپ نے فرمایا یہ بت اپنے آپ سے اتار دو۔ اور عدی بن حاتم کہتے ہیں پھر میں نے سنا کہ آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہمارے احبار اور رہبان تھے، ہمارے علماء اور درویش تھے، ان کو رب تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ یعنی کہ عدی بن حاتم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں جب کہ ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے یہ اسے حلال سمجھ لیتے، اور جس چیز کو وہ حرام کرتے یہ اسے حرام سمجھ لیتے۔ یعنی کہ آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت کرنا، حلال و حرام میں دلیل کا تقاضا کیے بغیر، اللہ کے احکام اور اللہ کے فرامین پہ غور کیے بغیر اپنے علماء کی، درویشوں کی، پیروں کی بات کو ماننا، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس عمل کو غلط قرار دیا ہے، اس کو شرک قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 3095۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کی جائے، اس لیے پیروں کی یہ بیعت اور ولیوں کے نام پہ جو بیعت لی جا رہی ہے، یہ ساری بیعتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ بلکہ سچ بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام میں ایک بیعت رہی ہے، اور وہ ہے حکمران کی بیعت۔ وقت کا حکمران، اس کی بیعت کی جائے گی کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے جب تک کہ آپ کا حکم قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اللہ کے رسول کے خلاف نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کسی بھی نیک آدمی کو پیر جان کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، اس کی بیعت کر لینا، اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آپ کی تشریف آوری پہ آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، جیسا کہ انس ابن مالک کہتے ہیں اس حدیث میں جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے
جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صحابہ کرام کو جتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی کسی اور سے نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ کی تشریف آوری پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ اس حرکت کو برا جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اپنے لیے ایسا انداز اختیار نہیں کرنے دیا جیسا انداز پیر چاہتے ہیں اپنے مریدوں سے اپنی ذات کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے اور ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کا پیروکار بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔